بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 41 اور 42 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء۔ یاد رکھیں کہ متن کی یہ عبارت دراصل ایک وہم کا جواب ہے۔ وہم یہ ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ تصور اور تصدیق دو متباین نوعیں ہیں، تو جب تصور و تصدیق دو متباین نوعیں ہیں تو پھر ان میں سے کسی کا بھی دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ تصور کا تصدیق سے تعلق ہوتا ہے۔ تصور تصدیق سے متعلق ہوتا ہے کیونکہ تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، تو تصدیق سے بھی تصور متعلق ہوگا۔ تو تصور تصدیق سے متعلق ہوتا ہے، حالانکہ جب تصور و تصدیق دو متباین نوعیں ہیں تو ان کے درمیان پایا جانے والا تباین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس وہم کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دو چیزوں کے درمیان تباین کا ہونا ان کے درمیان تعلق کے منافی نہیں ہے۔ تصور کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے متعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ نفس تصور سے بھی متعلق ہوتا ہے اور نقیض تصور سے بھی متعلق ہوتا ہے جو لا تصور ہے۔ اسی طرح تصور اپنے مقابل جو کہ تصدیق ہے اس سے بھی متعلق ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں مختلف چیزوں کا مفہوم پایا جاتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کا مفہوم انسان کے ذہن میں حاصل ہوتا ہے، اور یہی تو تصور ہے، اسی کا نام تصور ہے۔ متن کی عبارت نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء سے ایک وہم یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور واجب تعالی سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، حالانکہ ما سبق میں جو حصہ داخل نہیں ہے وہاں یہ بتایا جا چکا ہے کہ واجب تعالی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہاں مصنف نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تصور کا تعلق ہر شے سے ہو سکتا ہے؟ تو شارح نے اس کا یہ جواب دیا کہ تصور کے ہر شے سے متعلق ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تصور اپنی تمام قسموں کے ساتھ ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور اپنی قسموں میں سے کسی نہ کسی ایک قسم سے ضرور ہر شے سے متعلق ہوگا، اور واجب تعالی سے اگرچہ تصور بالکنہ متعلق نہیں ہوتا ہے لیکن تصور بالوجہ متعلق ہوتا ہے، کہ واجب تعالی کا تصور کیا جا سکتا ہے بلکہ کیا جاتا ہے بالوجہ، بالکنہ تو نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ واجب تعالی کی حقیقت و ماہیت کا تصور ناممکن ہے، کیونکہ حقیقت و ماہیت کا علم ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی جہت سے واجب تعالی کا تصور ہو سکتا ہے بلکہ کیا جاتا ہے۔ ہم ایک جہت سے واجب تعالی کا تصور کرتے ہیں کہ واجب تعالی ایک ہے، دوسری جہت سے واجب تعالی کا تصور کرتے ہیں کہ واجب تعالی قادر ہے، تیسری جہت سے واجب تعالی کا تصور کرتے ہیں کہ واجب تعالی عالم ہے، علیم ہے۔ تو تصور واجب تعالی سے بالکنہ تو متعلق نہیں ہوتا ہے لیکن بالوجہ ضرور متعلق ہوتا ہے۔
تو جہاں یہ کہا گیا ہے کہ تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تصور اپنی قسموں میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کے ذریعہ ہر شے سے ضرور متعلق ہوتا ہے، جیسے تصور واجب تعالی سے بالوجہ متعلق ہوتا ہے۔ اور تصور کی 4 قسمیں ہیں: تصور بالکنہ، تصور بالوجہ، تصور بکنہی اور تصور بے وجہ ہی۔ اب آپ عبارت دیکھیں، مصنف کہتے ہیں نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء۔ ہاں، تصور و تصدیق کے 2 متباین نوعیں ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان دونوں میں سے کسی کا دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے۔ نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء۔ ہاں، تصور میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، حتیٰ کہ نفس تصور اور نقیض تصور سے بھی متعلق ہوتا ہے، اور کنہ واجب تعالی سے بھی متعلق ہوتا ہے۔ اب کنہ واجب تعالی سے کس طرح متعلق ہوتا ہے؟ کنہ واجب تعالی سے بالوجہ متعلق ہوتا ہے۔ فإن المراد بالتصور مطلقہ، کیونکہ یہاں تصور سے مطلق تصور مراد ہے، الشامل للانحاء الاربعۃ، جو اپنی 4 قسموں کو شامل ہے، یعنی تصور بالوجہ، تصور بالکنہ، تصور بے وجہی اور تصور بے کنہی۔ اور واجب تعالی سے تصور متعلق ہوتا ہے تصور بالوجہ کی صورت میں۔ ہم ما سبق کے ایک درس میں یہ بتا چکے ہیں کہ تصور 2 معنوں پر بولا جاتا ہے، ایک تو تصور ساذج اور دوسرا وہ تصور جو مرادف علم ہے، صورت حاصلہ کے معنی میں ہے۔ تو تصور ساذج میں تو حکم و اذعان کا نہ پایا جانا معتبر اور ملحوظ ہوتا ہے، یعنی وہ صورت حاصلہ جس میں حکم کے عدم کا اعتبار ہو، وہ صورت حاصلہ تصور ساذج ہے۔ اور اگر صورت حاصلہ ایسی ہو کہ نہ اس میں اعتبار حکم ملحوظ ہو اور نہ اعتبار عدم حکم ملحوظ ہو، تو پھر یہ صورت حاصلہ یہ ایسا تصور ہے جو مرادف علم ہے کہ وہاں حکم یا عدم حکم کسی کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ متن کی اس عبارت میں نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء، اس عبارت میں التصور سے کیا مراد ہے؟ تصور ساذج مراد ہے یا تصور مرادف علم مراد ہے؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا۔ پھر سے سمجھ لیں، متن کی اس عبارت میں نعم لا حجر فی التصور فیتعلق بکل شیء میں تصور سے تصور ساذج مراد ہے یا تصور مرادف علم مراد ہے؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں تصور سے وہ تصور مراد ہے جو مرادف علم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تصور سے مراد ہے تصور ساذج، جیسا کہ آگے واضح ہو جائے گا۔ اور مطلب یہ ہے کہ تصور ساذج ہر شے سے متعلق ہوتا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے آگے 2 اصطلاحیں ذکر کی ہیں۔ ایک اصطلاح ہے وہ تصور جو عدم حکم کے ساتھ مقید ہو، تصور مقید بعدم حکم، اور دوسری اصطلاح ذکر کی ہے تصور مقید بعدم اعتبار حکم۔ پہلی اصطلاح کا مطلب ہوا یعنی تصور مقید بعدم حکم کا وہ تصور جو عدم حکم کی قید سے مقید ہو،
وہ تصور جو عدم حکم کی قید سے مقید ہو، یعنی وہ تصور جس میں حکم کا عدم معتبر اور ملحوظ ہو، اور وہ تصور جس میں حکم کا عدم معتبر اور ملحوظ ہو اسے تصور ساذج کہتے ہیں۔ تو تصور مقید بعدم حکم سے مراد ہے تصور ساذج۔ دوسری اصطلاح ذکر کی ہے تصور مقید بعدم اعتبار حکم، یعنی وہ تصور جو اعتبار حکم کی قید سے مقید ہو، یعنی وہ تصور جس میں اعتبار حکم یا عدم حکم کا عدم ملحوظ ہو، جس میں نہ تو حکم کا اعتبار کیا گیا ہو اور نہ عدم حکم کا اعتبار کیا گیا ہو، اعتبار حکم یا عدم حکم کا عدم ملحوظ ہو، اور وہ تصور جس میں نہ حکم کا اعتبار ملحوظ ہو نہ عدم حکم کا اعتبار ملحوظ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تصور مرادف علم کہتے ہیں۔ تو دوسری اصطلاح تصور مقید بعدم اعتبار حکم سے مراد ہے تصور مرادف علم۔ تو دو اصطلاحیں ذکر کی ہیں، پہلی اصطلاح سے مراد ہے تصور ساذج اور دوسری اصطلاح سے مراد ہے تصور مرادف علم۔ شارح علیہ الرحمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مصنف کی اس عبارت سے بعض لوگوں نے مصنف کی اس عبارت میں جو ہے لا حجر فی التصور، اس تصور سے بعض لوگوں نے تصور ساذج مراد لیا اور بعض لوگوں نے تصور مرادف علم مراد لیا۔ تو جنہوں نے تصور ساذج مراد لیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تصور ساذج ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہاں تصور سے تصور ساذج ہی مراد ہے۔ اور جن لوگوں نے یہاں تصور سے تصور مرادف علم مراد لیا ہے تو پھر ان کی مراد کے لحاظ سے تصور مرادف علم ہر شے سے متعلق ہوگا۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ تصور خواہ وہ تصور ساذج ہو خواہ تصور مرادف علم ہو، یہ دونوں کبھی نفس تصور اور نقیض تصور سے متعلق ہوتے ہیں، انہیں عارض ہوتے ہیں، اور کبھی انہیں عارض نہیں ہوتے ہیں، ان سے متعلق نہیں ہوتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ خواہ وہ تصور ساذج ہو خواہ تصور مرادف علم ہو، یہ دونوں کبھی نفس تصور کو عارض ہوتے ہیں اور نقیض تصور کو بھی عارض ہوتے ہیں اور ان سے متعلق ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس تصور اور نقیض تصور کو عارض نہیں ہوتے ہیں، ان سے متعلق نہیں ہوتے ہیں۔ دونوں صورتیں کبھی متعلق ہوں گے اور کبھی متعلق نہیں ہوں گے، اور یہ حال دونوں تصور کا ہے، خواہ وہ تصور ساذج ہو خواہ تصور مرادف علم ہو۔ حاشیے میں اس کی بہت اچھے انداز میں وضاحت کی گئی ہے۔ ہم تصور مقید بعدم حکم اور تصور مقید بعدم اعتبار حکم ان دونوں میں سے ایک کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک ایسی صورت حاصلہ ہے جس میں عدم حکم معتبر ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک ایسی صورت حاصلہ ہے جو عدم حکم کی قید سے مقید ہے، جس میں عدم حکم معتبر، ملحوظ اور مشروط ہے۔ یعنی تو اس صورت میں اس صورت میں ہمارے ذہن میں جو صورت حاصلہ ہے، چونکہ اس میں عدم حکم معتبر ہے، اس لیے یہ صورت حاصلہ تصور ساذج ہوئی، تصور مقید بعدم حکم ہوئی۔ اب ہم اس تصور ساذج کا تصور کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ جو صورت حاصلہ ہے جس میں عدم حکم معتبر ہے، یہ تصور ساذج ہے۔ اب ہم اس تصور ساذج کا تصور کریں۔ اگر ہم اس تصور ساذج کا اس طرح تصور کریں
کہ تصور میں نہ تو حکم کا اعتبار کیا جائے اور نہ عدم حکم کا اعتبار کیا جائے، تو یہ ایسا تصور ہوگا جو تصور سازج نہیں کہلائے گا۔ تصور سازج کا تصور ہو رہا ہے، لیکن تصور سازج کا جو تصور ہو رہا ہے یہ تصور سازج نہیں ہے، اس لیے کہ تصور سازج میں عدم حکم کا اعتبار ہوتا ہے، اور ہم نے عدم حکم کا نہ تو حکم کا اعتبار کیا ہے اور نہ عدم حکم کا اعتبار کیا ہے۔ یہاں تو سرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ البتہ جب ہم اس تصور سازج کا اس طرح تصور کریں کہ عدم حکم معتبر اور ملحوظ ہو، تو پھر اس تصور پر یہ صادق آئے گا کہ یہ تصور سازج ہے، یعنی ایسی صورت حاصلہ ہے جس میں عدم حکم معتبر اور ملحوظ ہے۔ تو تصور سازج کا جو تصور ہو رہا ہے یہ بھی تصور سازج ہو جائے گا، تصور مقید بعدم حکم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، تصور سازج کا جو تصور ہو رہا ہے یہ کبھی تو تصور سازج ہو رہا ہے اور کبھی تصور سازج نہیں ہو رہا۔ جب عدم حکم کا اعتبار کیا جائے تو تصور سازج ہوگا، اور جب عدم حکم کا اعتبار نہ کیا جائے تو تصور سازج نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں، تصور سازج ایک صورت میں تصور سازج سے متعلق ہو رہا ہے جبکہ عدم حکم کا اعتبار کیا جائے، اور دوسری صورت میں تصور سازج سے متعلق نہیں ہو رہا ہے جبکہ عدم حکم کا اعتبار جبکہ حکم یا عدم حکم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ تصور خواہ تصور سازج ہو خواہ تصور مرادف علم ہو، یہ کبھی نفس تصور کو عارض ہوتے ہیں، ان سے متعلق ہوتے ہیں، اور کبھی متعلق نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ عبارت دیکھیں، شارح بہت مختصر انداز میں اپنی بات کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، وضاحت بالکل نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَأَمَّا التَّصَوُّرُ الْمُقَيَّدُ بِعَدَمِ الْحُكْمِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ فَهُوَ أَيْضًا قَدْ يَعْرِضُ لِنَفْسِهِ وَلِنَقِيضِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَيْضًا قَدْ يَعْرِضُ لِنَفْسِهِ وَلِنَقِيضِهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ۔ رہا تصور مقید بعدم حکم یعنی تصور سازج، اور تصور مقید بعدم اعتبار حکم یعنی تصور مرادف علم، تو ان میں سے ہر ایک کبھی نفس تصور اور نقیض تصور کو عارض ہوتا ہے، وقد لا، اور کبھی عارض نہیں ہوتا ہے، کما لا یخفی علی المتأمل، جیسا کہ غور و فکر کرنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے متن میں دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تصور و تصدیق دو متباین نوعیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہی کہ تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اگر ان دو باتوں کے ساتھ ایک تیسری بات جوڑ دی جائے تو یہاں ایک شک مشہور حاصل ہوتا ہے۔ مصنف کے متن میں جو دو مقدمے ذکر کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ تصور و تصدیق دو متباین نوع ہیں، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے۔ ان دو مقدموں کے ساتھ اگر ایک تیسرا مقدمہ جوڑ دیا جائے، اور وہ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ علم اور معلوم یہ بالذات متحد ہوتے ہیں، اگر یہ تیسرا مقدمہ جوڑ دیا جائے تو یہاں ایک شک مشہور حاصل ہوتا ہے، اور وہ شک مشہور اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ ایک ضابطہ ہے، ایک مقدمہ ہے کہ علم اور معلوم متحد بالذات ہوتے ہیں، علم اور معلوم ذات کے اعتبار سے متحد ہوتے ہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور مصنف نے ما سبق میں متن میں یہ بتایا کہ تصور اور تصدیق دو متباین نوع ہیں، اور تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے،
تو جب مصنف کہہ چکے ہیں کہ تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، تو اگر تصور تصدیق سے متعلق ہو، یعنی اگر ہم تصدیق کا تصور کریں، تو جب ہم تصدیق کا تصور کریں گے تو تصدیق یہ معلوم ہوگی اور تصور یہ علم ہوگا۔ جب ہم تصدیق کا تصور کریں گے تو تصدیق یہ معلوم ہے اور تصور کیا ہے؟ علم ہے۔ اور یہ تو ضابطہ مسلمہ ہے کہ علم اور معلوم متحد بالذات ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تصور اور تصدیق بالذات متحد ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ یہ مقدمہ ما سبق میں بیان کر چکے ہو کہ تصور اور تصدیق دو متباین نوعیں ہیں، تو جو متباین ہوں، جن میں تباین ہو، ان میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی شک کے مشہور ہے۔ شارح کے اب آپ عبارت دیکھیں، مصنف کہتے ہیں وہا ہونا شک مشہور، شارح وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وہا ہونا ایفی مقام اثبات التباین النوعی بین التصور والتصدیق وتعلق التصور بكل شيء بانضمام بعض المقدمات الیہ شک مشہور، اور یہاں یعنی تصور و تصدیق کے درمیان تباین نوعی کے اثبات کے مقام میں اور تصور کے ہر شے سے متعلق ہونے کے اس بات کے مقام میں اس کے ساتھ بعض مقدمات ملا دینے کی صورت میں ایک شک کے مشہور حاصل ہوتا ہے۔ بعض مقدمات کیا؟ صرف ایک مقدمہ ملا دینے کی صورت میں شک کے مشہور حاصل ہوتا ہے، اور وہ مقدمہ ہے کیا؟ اور وہ شک کے مشہور ہے کیا؟ وہ ان العلم والمعلوم متحدان بالذات، اور شک کے مشہور یہ ہے کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہوتے ہیں۔ فائدہ، اور یہی تیسرا مقدمہ ہے، العلم والمعلوم متحدان بالذات، یہی تیسرا مقدمہ بھی ہے۔ شک کے مشہور یہ ہے کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہوتے ہیں۔ فائدہ تصورنا التصدیق فہما واحد، تو جب ہم تصدیق کا تصور کریں گے تو چونکہ تصدیق معلوم اور تصور علم ہوگا تو اس صورت میں تصدیق اور تصور دونوں متحد ہو جائیں گے۔ فہما واحد، تو تصور و تصدیق دونوں ایک ہو جائیں گے۔ وقد قلتم انہما متخالفان حقیقتا، حالانکہ آپ ما سبق میں یہ کہہ چکے ہیں کہ تصور و تصدیق حقیقتا متباین ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ اپنی شرح میں مصنف کا ایک حاشیہ منہیہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فی الحاشیۃ اعلم ان مدار هذه الشبہات علی ثلاث مقدمات۔ مصنف کے حاشیہ منہیہ میں ہے کہ یاد رکھیں کہ اس شک و شبے کا مدار 3 مقدمات پر ہے۔ تلقاها المحققون بالقبول، جنہیں محققین قابل قبول قرار دیتے ہیں، یعنی جو مسلمہ ہیں۔ الاولی ان العلم والمعلوم متحدان بالذات، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ علم اور معلوم بالذات متحد ہیں۔ والثانیہ ان التصور والتصدیق حقیقتان مختلفتان، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ تصور اور تصدیق دو مختلف حقیقتیں ہیں۔ والثالثہ ان التصور یتعلق بكل شیء، اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے۔ تو ان 3 مقدموں سے یہ شک مشہور حاصل ہوتا ہے۔ اب اس شک و شبہے کی وضاحت شارح کریں گے اور پھر اس کا جواب شارح دیں گے، جس کا بیان انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہوگا۔ آج کا سبق یہیں پر